نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسجدیں بناؤ اور ان میں سے گرد و غبار نکال دیا کرو. جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا مسجدیں گزرگاہوں پر بنائی جائیں یعنی راستوں کے قریب بنائی جائیں؟ پیارے آقا نے فرمایا ہاں، اور ان میں سے گرد و غبار صاف کرنا حور عین کا مہر ہے. اللہ اکبر، یعنی جنت کی حور کا، اس سے نکاح کا جو مہر ہے وہ کیا ہے؟ مسجد سے گرد و غبار دور کرنا. مبارک ہو ان کو جو خوشی خوشی اللہ کے گھر کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں اور اس میں جناب ماشاءاللہ خدمت کرتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جو امام صاحبان، مؤذن صاحبان، بعض اوقات گھر دور ہوتا ہے اور مسجد کو جانا ہوتا ہے تو بعض اوقات سستی ہوتی ہے کہ یار اتنی دیر موٹر سائیکل چلانی پڑے گی یا اتنا لمبا پیدل راستہ طے کرنا پڑے گا. مبارک ہو انہیں جو چل کر دور سے مسجد کو جاتے ہیں نا. ذرا حدیث پاک سنیے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے قریب کچھ مکانات خالی ہوئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو سلمہ سے فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو. ان کے گھر دور تھے تو انہوں نے اس کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد کے قریب گھر خالی ہو گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم آ جائیں، قریب مسجد کے گھر لے لیں. نبی پاک نے فرمایا اے بنو سلمہ اپنے گھر میں ہی رہو کیونکہ تمہارے ہر قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں. بنو سلمہ کہتے ہیں ہمیں اتنی خوشی ہوئی یہ بات سن کر، اگر ہم اپنے مکانات تبدیل کر لیتے تو ہمیں ہرگز ایسی خوشی حاصل نہ ہوتی. نبی پاک نے ایک اور روایت میں فرمایا بے شک تمہیں ہر قدم کے عوض ایک درجہ عطا کیا جاتا ہے. تو جو مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں نا انشاءاللہ سواری پر بھی آئیں گے، انشاءاللہ وہ قدم قدم پر نیکیاں کما رہے ہیں. تو اس طرح اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مؤذن صاحب کو، ہو سکتا ہے کبھی امام صاحب کو بھی اندھیرے میں چلنا پڑتا ہوگا. فجر کی نماز اذان دینی ہے تو ابھی اجالا نہیں ہوا اور بعض اوقات گھر سے اندھیرے میں نکل رہے ہیں. کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اندھیرے میں مسجد جانے والوں کے لیے الگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان فرمائی. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف چلے گا قیامت کے دن اللہ عز و جل سے منور ہو کر ملے گا. یہ اندھیرا تمہارے چہروں کو منور کرے گا. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ عز و جل رات کی تاریکیوں میں مسجد کی طرف چلنے والوں کے لیے قیامت کے دن ایک پھیلنے والا نور روشن فرمائے گا. یہاں اندھیرے میں چل رہے ہو انشاءاللہ اللہ کا نور قیامت کے دن تمہارے ساتھ ہوگا. تو یہ کام بھی سعادت سمجھ کر، خوش ہو کر، کبھی بھی کسی کام میں بوجھ نہ سمجھنا، اپنے اوپر برڈن نہ سمجھیں. سبحان اللہ. اب جو مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، بڑی طویل حدیث ہے، آپ نے کئی بار وہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے عرش کا سایہ جن 7 قسم کے لوگوں کو ملے گا ان میں ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو مسجد سے نکلتا بھی ہے تو دل اس کا مسجد میں رہتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں. تو مبارک ہو انہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ عز و جل کی آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم کسی مسجد میں کثرت سے آمد و رفت رکھنے والے کو دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو. یعنی ایمان کی گواہی اس بات پر ٹھہری کہ وہ مسجد میں کتنا آتا ہے. اے امام صاحبان، اے مؤذن صاحبان، اے متولی اور مجلس کے اسلامی بھائیوں، تمہیں مبارک ہو، تم بکثرت مسجد میں آتے ہو. نبی پاک نے جب یہ فرمایا نا کہ اس کے ایمان کی گواہی دو تو پھر یہ قرآن کی آیت تلاوت فرمائی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور جگہ نبی پاک نے فرمایا جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ عز و جل اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے.